ویلکم بیک. اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پہلے تو میں پیپلز پارٹی نے کل جو ریزولوشن دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا. دو باتیں جو پیپلز پارٹی نے اس میں کی ہیں وہ مثبت ہیں. ایک، انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو ایک ججز کو بدنام کرنے کی مہم ہے وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ ایک مثبت اور درست سمت میں قدم ہے. دوسرا، انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں بات چیت کا راستہ نہیں ختم کرتی. یہ بھی ان کی بات بالکل درست بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا ہے، میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ اختیار سارا ادھر ہے. اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، حکومت بیٹھے اور ہم بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سپیس دے کے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کریں. لیکن دیکھیں، اس کی ایک بنیاد ہے آپ کو الیکشن کا رائٹ تسلیم کرنا پڑے گا. رائٹ آف پیپل ٹو ووٹ از اے فنڈامنٹل ٹو آور کانسٹیٹیوشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم الیکشن جو ہے وہ چھوڑ دیں، باقی باتوں پہ کوئی اور بات ہے کرنے والی. آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، الیکشن کے اوپر جو ہمارے ڈفرینسز ہیں ان کے اوپر آپ بات چیت کریں اور رول آف دا گیم بنائیں. باقی پاکستان کے عوام کو یہ رائٹ ہے. عمران خان 12 مہینوں سے آپ نے سر دھڑ کی بازی لگا لی ہے. آپ سے نہ ڈسکوالیفائی ہوئے، نہ اس نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے. جو کیسز آپ نے بنائے ہیں، صرف اگر آپ خود ہی ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، آپ کو خود ہی شرم آئے گی کہ آپ کے لوگوں نے حرکتیں کیا کی ہیں. اور آج جس طرح کے صدر مملکت نے واپس بھیجا ہے یہ بل بڑا انہوں نے ایک درست فیصلہ کیا ہے. صدر مملکت نے یہ بل واپس بھیج کر پاکستان کے آئین کو اور سپریم کورٹ کا جو ایک سپریشن کا پرنسپل ہے اس کو انڈورس کیا ہے. انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کا اور ایگزیکٹو کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں. تو صدر مملکت کا فیصلہ بالکل درست ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ قانون بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اور الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے جو سپریم کورٹ کرے گی اس کے اوپر سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو آگے چلیں گے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں، 8 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ اب تک یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ بینچ بنانا اور کیس فکس کرنا چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے. چیف جسٹس صاحب کو میں یہ کہوں گا، آپ اس وقت پاکستان کی قوم کے چیف جسٹس ہیں. پاکستان کی قوم اتنا پاپولر چیف جسٹس اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں رہا. آج چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کر رہے ہیں، کیونکہ ان لائک جسٹس منیر وہ دباؤ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. کیا دباؤ ہے جو چیف جسٹس صاحب کے اوپر اپنے اندر سے بھی اور باہر سے بھی نہیں ڈالا گیا، اور گندی مہم چلائی گئی ان کی فیملی کے خلاف، ان ججز کے خلاف، سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، مظاہر النقوی صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، باقی سارے ججز کے خلاف جو مہمات چلائی گئی. ان تمام ججز کو آج اس لیے قوم سیلوٹ کرتی ہے کہ انہوں نے ان دباؤ کا مقابلہ کیا. پاکستان کی جوڈیشری میں پہلے یہ رواج نہیں تھا. جس طریقے سے یہ کھڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آج قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور پوری قوم کے دلوں کی دھڑکنیں اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ ہیں. اور جو عزت انہوں نے کمائی ہے انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور پاکستان انتخابات کی طرف جانا ہے. اس سے کم کوئی اور راستہ نہیں. ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تقریباً 1 سال پورا ہو چکا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو، اور بڑے شان و شوکت سے یہ جو اس ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا قوم کے اوپر. الیکشن تو یہ جیت نہیں سکتے، تو دوسرے طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ سے انہیں ہم پہ مسلط کیا گیا. تو آئے ذرا دیکھتے ہیں کہ معیشت میں انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آئے تھے مہنگائی مارچ کرتے ہوئے یہ آئے تھے کہ عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی ہے. عمران خان کے دور میں آخری ماہ میں جو مہنگائی تھی وہ 12% تھی. اس وقت مہنگائی کی شرح 34% ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء میں 50% ہے. آٹے کی بوری جو سب سے بنیادی ہماری خوراک ہے پاکستان میں، گندم بنانے والے ہم ملک ہیں، 1150 روپے سے بڑھ کے 2800 روپے کی ہو چکی ہے. سبزی، دالیں، گھی، ان سب کا دام آپ خود میرے سے بہتر جانتے ہیں.